بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو نرگس کو ہر طرف تلاش کرنے لگی، مگر نرگس کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ نرگس کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں اس نے اطلاع نہیں دی؟ اس نے پوچھا تو میں نے فوراً جواب دیا نہیں۔ دراصل اس سے بات ہوئی تھی مگر میں بھول گئی۔ میں نے جلدی سے کھیر کچن میں رکھی اور باہر جانے لگی، مگر اس نے مجھے آواز دی، رکو ذرا اور بیٹھ جاؤ، اور میں اس کے بلانے پر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم دونوں دوستوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میری بیوی تو کافی سادہ ہے، میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے تیار ہوا کرو، لیکن لگتا ہے کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح وہ بھی میرے لیے تیار ہو، جیسے تم اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے اندر سے خوشی ہوئی۔ آخر کار وہ میری تعریف کر رہا تھا، جو میں ہمیشہ چاہتی تھی۔ تعریف ہو جانے پر میں پھولے نہ سمائی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں تم سے ایک بات کروں تو کیا تم برا تو نہیں مانو گی؟ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا انداز تھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن آج میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں اور پھیلا دیں جب اچانک وہ قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ حرکت میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پرانا خواب حقیقت بننے والا ہو۔ جب اس نے کہا، تم جب سے پہلی بار اس گھر میں آئی ہو میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے یہ بات کیسے کرتا، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ نہ جانے تمہارے اندر ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے، مگر اب میں بھی جان گیا ہوں کہ شاید تم بھی میرے بارے میں وہی سوچتی ہو جو میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا لیا، جیسے وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کہنا چاہ رہا ہو۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا، لیکن خوف کے مارے کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سب ایک خواب ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پہلے اظہار کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھول گئی کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا ہے، مگر یہ سامنے والا شخص مجھے اپنے شوہر سے بھی زیادہ پسند آ رہا تھا۔ میں اس سے دور جا کر بھی اس سے دور نہ رہ پا رہی تھی۔ تبھی اس نے کہا، آج ایک بہترین موقع ہے، آج ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اس کی بات پر میں خاموش رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بات سے اسے یہ احساس ہو کہ میں بھی اسے بہت چاہتی ہوں۔ وہ جان چکا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ یہ دکھائے کہ وہ مجھے اتنی ہی شدت سے چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے کیونکہ اب میری برسوں پرانی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے کمرے میں لے گیا تو دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہوس بھری ہوئی تھی، جبکہ میں تو صرف اس کی شخصیت سے عشق کرتی تھی۔ میرے شوہر کی شرافت کے مقابلے میں اس کی خوبصورتی زیادہ دلکش لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ برسوں پرانا خواب کہ میں اپنی سہیلی سے اسے چھین لوں آج شاید پورا ہونے والا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا اور میرے چہرے پر خوشی کی جھلک واضح ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی جس نے ہم دونوں کو چوکنا کر دیا۔ میں فوراً گھبرا گئی اور اس سے چند قدم دور ہو گئی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کون ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، جبکہ میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ وہ مطمئن نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو بس دودھ والا ہوتا ہے تو فکر مت کرو۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے جو منظر تھا اس نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ میرا نام سحر ہے اور میں اپنے نام کی طرح سب کو اپنے سحر میں محو کر دیتی ہوں۔ میرے نقوش اور خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے میرے خواب یہی تھے کہ میری قسمت میں کوئی خوبصورت اور شائستہ لڑکا آئے گا، مگر جب میرے والد نے میرا رشتہ مجھ سے 10 سال بڑے نوجوان وقار سے طے کیا تو وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔
میں اپنے والدین سے اس بات کا اظہار نہ کر سکی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وقار میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا اور اس کی شرافت نے میرے والد کو متاثر کر دیا تھا، اسی لیے انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں کبھی کبھار اپنی والدہ سے شکوہ کر دیتی تھی کہ میں وقار کے ساتھ کیسے رہ سکوں گی، کیونکہ میرے بھی خواب تھے جو اب چکنا چور ہو گئے تھے۔ جب اماں کہتی تھی کیسے خواب؟ وہی خواب جو رمشا نے بھی دیکھے تھے، اور پھر دیکھ لو، جب اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت لڑکا آیا تو اس لڑکی کو مار مار کر ادموا بنا دیا تھا، اب خلا لے کر گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی لڑکا آئے اور پھر پیسوں کی خاطر تم اس سے شادی کرو اور تمہیں ذہنی مریضہ بنا دے؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے سخت ملال ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے اٹھ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں رمشا کے ساتھ میرا موازنہ کیوں کر رہی تھی۔ رمشا جو میری پھپھو کی بیٹی تھی، اپنی شکل و صورت میں مجھ سے بہت کم تھی۔ اس کی شکل بہت معمولی تھی اور اس کی آنکھیں تو میرے جیسی دلکش نہیں تھیں۔ میری تو ہر کسی کو دیوانہ بنا دیں، لیکن اماں کو میری خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ رمشا کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور مجھے تو جو بھی ایک بار دیکھے دوسری بار دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اب مجھے یہی فکر ستا رہی تھی کہ میں اپنی سہیلی کو کیا جواب دوں گی۔ مجھے نرگس کا خیال آیا، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی کہتی رہی تھی کہ میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ یہ شہزادہ ایسا ہے جس کی کوئی شخصیت یا پرسنالٹی نہیں ہے؟ اس کے خوف کے مارے میں نے نرگس سے کوئی بات نہ کی۔ نرگس اور میری دوستی تب ہوئی تھی جب ہم دونوں رشیدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی پر ملے تھے۔ نرگس بھی بالکل میری طرح خوبصورت تھی، مگر وہ سادہ مزاج کی حامل تھی، جبکہ میں بہت فیشنیبل تھی۔ یوں رشیدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی پر ہماری دوستی ہو گئی، کیونکہ نرگس ہماری پڑوس میں رہتی تھی اور ہم روز ملتے رہتے تھے۔ لیکن جب سے میرا رشتہ وقار سے پکا ہوا تھا، مجھے نرگس سے ملنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ چکی ہوگی کہ میرا رشتہ ایک شریعت پسند اور بھدے شخص سے ہوا ہے۔ ایک دن اماں نے بتایا، سحر، نرگس تم سے ملنے آئی ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ جیسے ہی نرگس میرے کمرے میں آئی، اس نے کہا، سحر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ ارے تم نے مجھ سے مبارک نہیں لینی کیا؟ وقار بھائی تو بہت اچھے ہیں۔ میں تو پہلے ہی یہی سوچتی تھی کہ تمہاری شادی ایسے انسان سے ہو جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے، کیونکہ تمہارے نخرے جو 7ویں آسمان پر ہیں۔ اب دیکھو، تمہاری شادی وقار بھائی سے ہو رہی ہے، تم راج کرو گی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ میں نے پھیکا سا مسکرا کر نرگس کی مبارکباد وصول کی اور وہ واپس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری شادی کو صرف 1 مہینہ باقی تھا اور نرگس کی شادی بھی اسی مہینے ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ نرگس کی قسمت میں وقار سے بہتر شخص لکھا ہوگا، لیکن ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ نرگس کی شادی کس سے ہوئی ہے اور وہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ یوں نرگس سے میری بات چیت بند ہو گئی تھی۔ شادی پر میں نے نرگس کو مدعو کیا تھا اور وہ آئی بھی، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میری شادی کے 2 ہفتے بعد ہی نرگس کی شادی تھی۔ اس نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ وقار دوسرے شہر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کی پھپھو وہاں رہتی ہیں، اسی لیے تمہاری شادی پر نہیں آ سکوں گی۔ نرگس نے کہا، کوئی بات نہیں، شادی کے بعد میں تمہیں دوبارہ دعوت دوں گی، پھر تم آ جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے بہانہ تو بنا دیا تھا، لیکن اب نرگس کی شادی کی تصویریں مجھ سے کیسے دور رہتیں؟ یوں ایک سہیلی نے مجھے نرگس کی شادی کی تصویریں بھیج دیں۔ اس خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ نرگس کو بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قدرت نے یہ انصاف نہیں کیا، مجھے اس لڑکے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جبکہ نرگس کے نیچر کے لیے تو وقار جیسے شخص کا ہونا ضروری تھا۔ میں دل ہی دل میں ناشکری کرنے لگی۔ اس شخص کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں نہیں بھر رہی تھیں۔
اور میرا دل بے چین ہو رہا تھا، جیسے میں فوراً نرگس کے شوہر سے ملوں۔ وہ واقعی خوش مزاج لگ رہا تھا۔ جب سے میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ وقار مجھے ہمیشہ گھمانے لے کر جانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ میرے لیے باہر سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی میری ہر ممکن مدد کرتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اس کی عزت نہیں کی۔ مجھے اس کی خشک اور بے رنگ شخصیت پسند نہیں آتی تھی، حالانکہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن جتن کرتا تھا۔ اس کا کوئی عیب و دبدبا نہیں تھا، اور یہی چیز ہمیشہ مجھے پریشان کرتی تھی۔ لیکن وقار کہاں جانتا تھا کہ میری چوائس کیسی تھی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف بالکل بھی نہ کرنا، ورنہ وہ باتیں شوہر کے ذہن سے ساری زندگی نہیں نکلیں گی اور تم ساری زندگی کا روک لے کر بیٹھ جاؤ گی۔ اماں کی یہ بات میرے دل میں گہرائی سے بیٹھ گئی تھی۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، پر اس 1 مہینے کے اندر نرگس کا شوہر، جس کی خوبصورتی مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتی تھی، اب میرے ذہن میں چھا گیا۔ میں نے کافی انتظار کیا کہ نرگس رابطہ کرے گی اور مجھے اپنے گھر بلائے گی، مگر اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوبصورت شوہر پانے کے بعد وہ مجھے بالکل بھول چکی تھی۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ خود ہی سے کال کروں گی۔ جب میں نے اس کا نمبر ملایا تو میں شکوہ کرنے لگی۔ نرگس، شادی کے بعد تم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ نرگس نے جواب دیا، ارے میں کیا بتاؤں، دراصل میرے شوہر نے مجھے نیا موبائل گفٹ کیا تھا، بس نمبر ڈالنا بھول گئی تھی۔ اور تم بتاؤ شادی کیسی چل رہی ہے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے شوہر وقار کا خیال آیا، جو روزانہ میرے گرد گھومتا رہتا تھا، لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں پھیکا سا مسکرا دی۔ اب میں کیا ہی جواب دوں؟ میں نے اس سے کہا، چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے دعوت دو گی، لیکن مجھے دعوت نہیں دی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں ملنے آؤں اور مبارکباد دوں؟ نرگس نے کہا، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، سسرال سے کافی مہمان آ رہے تھے، اسی لیے تمہیں بلانا بھول گئی، تم کل ہی آ جانا۔ نرگس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کا شوہر ان کے گھر کے بالکل قریب ہی رہتا تھا، کیونکہ اس نے نرگس کی آسانی کے لیے یہ گھر خریدا تھا تاکہ نرگس کو اپنے میکے جانے میں آسانی ہو۔ میں بے چینی سے کل کے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا ریشمی لال رنگ کا جوڑا نکالا۔ میرے شوہر وقار آئے اور کہنے لگے، واہ، یہ جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے آج کیوں نکالا ہے؟ میں فوراً پھٹ پڑی۔ مجھے نرگس سے ملنے جانا ہے، اسی لیے یہ جوڑا پہن رہی ہوں۔ یہ لال جوڑا میں گھر میں کیوں پہنتی؟ میں نے بدمزاجی سے جواب دیا۔ وقار نے کہا کہ آپ میرے لیے پہلے کبھی نہیں پہن سکتی تھیں۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ میری بیوی میرے لیے سج کر تیار ہو۔ آج لگتا ہے آپ نرگس کے لیے ویسا تیار ہو رہی ہیں جیسے میں چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے تیار ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے جوڑا پریس کیا اور کل کے لیے ہینگ کر دیا۔ اگلے دن صبح سویرے میں نے خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بنانے کی کوشش کی۔ مجھے نرگس کے شوہر سے براہ راست ملنے کا شوق تھا، نہ کہ اس سے۔ جب میرے شوہر نے کہا، چلیں، میں آپ کو نرگس کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں خود جاؤں گی۔ میرے شوہر افسوس کے ساتھ چلے گئے اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ جلدی سے چادر لپیٹ کر نرگس کے گھر پہنچی۔ نرگس نے میرا بہت خوش دلی سے استقبال کیا، لیکن میری نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ میں اس کے شوہر کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے نرگس سے پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نرگس نے جواب دیا، دراصل وہ تمہارے لیے پیزا لینے گیا ہے، میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہیں پیزا بہت پسند ہے۔ میں دل سے خوش ہو گئی۔ اتنے میں بیل بجی۔ نرگس کچن میں تھی۔ میں نے فوراً خود کو سیٹ کیا، اپنی لپسٹک زیادہ ڈارک لگائی اور تیار ہو گئی تاکہ نرگس کے شوہر کو متاثر کرنے میں میری کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میری ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاپر جو اس کے ہاتھ میں تھا نیچے گر گیا
لیکن میں مسکراتی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اتنی دوری نہیں بنائی کہ اسے آسانی سے پاس سے گزرنا پڑے۔ اسی دوران نرگس کی آواز آئی اور میں فوراً واپس چلی گئی۔ ارے نرگس آ گئی، تمہارا شوہر آیا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو سلام کیا اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ مجھے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور جب بھی نرگس کچن میں جاتی تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہوں۔ ابھی میں محض آدھا گھنٹہ ہی بیٹھی تھی اور نرگس کے شوہر سے باتیں کر رہی تھی تو نرگس نے کہا کہ سحر آؤ یہاں میری کچھ مدد ہی کر دو۔ میں فوراً اٹھ گئی اور کچن میں ہی چلی گئی۔ مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ نرگس کو شاید میرے اور اس کے شوہر کے درمیان کی باتوں سے مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے صاف گوئی سے کہا، دراصل تمہارا شوہر اسد مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے جیسی دوستی ان دونوں کی بھی ہونی چاہیے۔ میری بات سن کر نرگس فوراً اپنے کام سے ہٹ کر میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اطمینان سے کہا، سحر تم اتنی صفائی کیوں دے رہی ہو؟ مجھے نہ تم پر شک ہے اور نہ ہی اس پر۔ تم دونوں آپس میں بات چیت کرو۔ نرگس کی باتیں سن کر میں نے کہا، نہیں میں تمہاری مدد کرتی ہوں، تم اکیلی تھی۔ لیکن نرگس نے مجھے زبردستی واپس باہر بھیج دیا۔ جب میں واپس آئی تو اسد بھی فریش ہو کر آ گیا تھا اور ہم دونوں نے پھر سے بات چیت شروع کی۔ اسد نے میرے بارے میں کافی سوالات کیے اور پھر فوراً مجھ سے پوچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، جی بالکل۔ اسد نے کہا، آپ کے شوہر تو بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ اور وہ بالکل مختلف لگتے ہیں۔ آپ کہاں اور وہ کہاں؟ اس کی بات پر میرا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے تحمل سے کہا، دراصل میرے ابا کی خواہش تھی کہ میری شادی ان سے ہو۔ میں نے ابا کی خواہش پوری کر دی، ورنہ مجھے اپنے جیسے ذوق اور ٹیسٹ والے لڑکے پسند ہیں۔ اسد نے میری باتوں سے بخوبی سمجھا کہ میں اسی کی تعریف کر رہی ہوں۔ اتنے میں نرگس آئی اور ہمیں کھانا پیش کیا۔ نرگس چاہتی تھی کہ میں کچھ دیر اور بیٹھوں۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ واپس جانا چاہیے کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ اسد نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہیں، مزید کچھ وقت بیٹھیں۔ کون سا آپ نے بہت دور جانا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، دراصل میرے شوہر رات کو دیر سے آتے ہیں، مجھے خود ہی واپس جانا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ بہت دیر ہو جائے۔ نرگس نے فوراً کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ اسد تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، چلو بیٹھو۔ اسد نے بھی کہا، ہاں میں چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ان کے اسٹارٹ پر میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے واپسی کے لیے بیگ اٹھایا تو نرگس نے اسد سے کہا، براہ کرم سحر کو آگے تک چھوڑ دو۔ اسد نے کہا، جی بالکل، میں چھوڑ دوں گا۔ یوں اسد میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں گلی میں چل رہے تھے اور اسد نے کہا، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، آپ میری طرح کھلے خیال کی حامل ہیں، لیکن نرگس کی سوچ تھوڑی مختلف ہے۔ ویسے تو وہ آپ کی سہیلی ہے، مگر آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے کہا، دراصل نرگس کی چوائس کچھ مختلف ہے۔ جب میں اس سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی تو میری شادی کسی کھلے مزاج کے حامل انسان سے ہو، تو نرگس ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک شریف انسان ملے، کیونکہ آج کل کسی پر اعتبار نہیں۔ اب بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ نرگس کی شادی آپ سے کیسے ہو گئی، کیونکہ مجھے آپ کی سوچ اور اپنی سوچ کافی ملتی جلتی لگتی ہے۔ اسد نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ جب میں اپنی گلی کے قریب پہنچی تو میں نے اسے کہا، اب آپ چلے جائیں، میں خود ہی آگے جا سکتی ہوں۔ اس نے شکریہ کہا اور واپس چلا گیا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہو۔ رات کو جب وقار نے میرے اچھے موڈ کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، میں چند مہینوں میں آپ کے موڈ کو فریش نہیں کر سکا، لیکن آپ کی سہیلی نے تو چند گھنٹوں میں یہ کام کر دیا۔ آخر کو وہ کیا جادو کرتی ہے؟ میں نے وقار سے تو کچھ نہیں کہا، مگر دل میں یہی سوچتی رہی کہ یہ سب اسد سے محبت کا کرشمہ ہے۔
جب ایک روز مجھے اسد سے دوبارہ ملنے کی خواہش ہوئی تو میں نے ایک نیا جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ وقار دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور اس نے رات دیر تک واپس آنا تھا۔ میں بہت بور ہو رہی تھی اور نرگس کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ میں خاموشی سے نرگس کے گھر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ بریانی تھی جو میں نے خود بنائی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ اسد نرگس پر چلا رہا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ میں نے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر قدم رکھ دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسد نے مجھے دیکھا اور فوراً خود میں سمٹ گیا۔ باہر چلا آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ آ رہی ہیں۔ شرمندگی سے میں نے کہا، دراصل دروازہ کھلا تھا، مجھے لگا کہ شاید آپ باہر ہوں۔ اندر آ کر دیکھا تو ماحول کچھ اور ہی تھا۔ اسد نے کہا کہ اب کیا کروں، یہ لڑکی روز ہی مجھے پریشان کرتی رہتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ نرگس کے پاس جا کر مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی تھی۔ نرگس مجھے دیکھ کر فوراً گلے لگ گئی اور کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس جیسے انسان سے شادی کر لی، یہ بہت برا ہے۔ پہلے تو مجھے دوسری لڑکیوں کے ساتھ جوڑتا رہتا ہے کہ دیکھو فلاں لڑکی کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورتی سے گھر چلاتی ہے، پر اب تو اس نے حد پار کر دی، ایسی ڈیمانڈ کی کہ میں شرم سے چور ہو گئی ہوں۔ نرگس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، اگر تم چاہو تو میں اسد کو سمجھاتی ہوں، شاید وہ میری بات سمجھ جائے۔ میں نے نرگس کو کمرے میں بھیج دیا اور باہر چلی گئی، جہاں اسد بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً تڑپ کر مجھے دیکھنے لگا اور کہا، آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو اسد، ایک دوست کے ناطے میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نرگس کی بھی دوست ہوں اور اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ہر ڈیمانڈ مانے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، اسی لیے ایسی ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دو، اس طرح تو وہ مزید ناراض ہو جائے گی۔ اسد نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اچھا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی اور مجھے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اسد کی باتوں سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں چونک کر بولی، کیا مطلب؟ کیا یہ تمہاری پسند نہیں ہے؟ اسد نے کہا، نہیں، میری پسند تو تم جیسی لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم جیسی لڑکی سے شادی کروں، اپنے ماں باپ سے بھی یہی کہتا تھا، لیکن قسمت میں لکھی تھی نرگس، جو نہ تو میری کوئی بات مانتی ہے اور بس کچن میں گھسی رہتی ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شوہر کو خوش کیسے رکھا جاتا ہے۔ اسد کی باتیں سن کر میری روح کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دی کہ اگر چاہو تو میں نرگس کو اپنی طرح بنا سکتی ہوں، لیکن اسد نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم جتنی بھی کوشش کر لو، نرگس مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے میکے چلی جائے تاکہ میرے دماغ کو سکون ملے۔ اسد یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے سر تھام کر سوچا کہ اسد واقعی ایسا انسان ہے جو نرگس کو نہیں سمجھتا۔ میں واپس نرگس کے پاس گئی اور کہا، یار اسد تو واقعی میں ایسا شخص نہیں ہے جو تم سے سچ میں محبت کرتا ہو۔ نرگس نے جواب دیا کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو تو میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، نرگس جذبات میں آ کر یہ فیصلہ نہ کرو، جو بھی اس نے کہا ہے تم وہ نہ کرو۔ لیکن نرگس نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ نرگس نے مجھے گلے لگا کر کہا، سحر تم کتنے بڑے دل والی ہو، تم جب پہلے آئی تھی تو ہم دونوں نے مل کر بہت سی باتیں کی تھیں، اور اب اس بار ایسی حالت تھی کہ مجبوری کے مارے میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ اسد کے واپس آنے پر گھر پر ہی رہنا، کیونکہ چابی اس کے پاس ہے۔ میں نے نرگس کی باتوں پر اطمینان سے سر ہلایا اور کہا کہ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ فی الحال میں تمہارے گھر میں ہی ہوں، کیونکہ ایمرجنسی ہے۔ نرگس چلی گئی اور میں تو خوشی سے پھولے نہ سمانے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو اسد کی ہر ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہے۔ اب یہی سوچ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ کیمرے میں اسد گھر کے قریب ہی تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا حلیہ ایسا بنایا کہ اسد مجھے دیکھے تو حیران ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اسد گھر کے اندر آیا اور مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں ابھی تک کیا کر رہی ہیں؟
میں رونے لگی۔ اسد نے مجھے قریب بلایا، پر کچھ لمحے بعد ہم تھوڑا دور ہو گئے۔ اسد نے پوچھا، بتاؤ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا نرگس نے کچھ کہا تھا؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم نرگس کو کتنا چاہتے ہو جبکہ تمہاری قدر نہیں کرتی۔ کیا تھا جو وہ تمہاری ڈیمانڈ مان لیتی؟ تم شوہر ہو اس کے۔ کاش میں تمہاری بیوی ہوتی تو تم جو کہتے وہی کرتی۔ اسد نے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، دراصل تم میرے آئیڈیل ہو۔ تم جیسا شخص میری زندگی کا حسین خواب تھا، پر میری قسمت میں وقار لکھا تھا۔ نرگس کے رویے سے مجھے عجیب لگتا ہے کہ وہ تم جیسے اچھے انسان سے ایسے بات کرتی ہے۔ اسد نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن مجھے یاد آیا کہ وقار آنے والا ہے، تو میں نے اسد سے اجازت لی اور واپس چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری دن بدن بڑھتی خوشی کو دیکھ کر کہنے لگا، جب سے نرگس کی شادی ہوئی ہے تب سے تم بہت خوش ہو۔ وہ مزاحیہ انداز میں کہتا تھا، پر وہ مجھے کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن وقار 3 دن کے لیے ٹرپ پر جانے والا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ 3 دن کے لیے وقار کی غیر موجودگی میں آزاد ہوں۔ اتنے میں مجھے اسد کا میسج آیا جس میں اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا، شاید نرگس کے موبائل سے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پہلے اظہار کرے گا۔ میں خوشی سے آسمان پر اڑ رہی تھی کیونکہ اسد جیسا شخص مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ سب جانتے ہوئے کہ میں نرگس کی دوست ہوں۔ میں بھول گئی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میں گھبرا رہی تھی جب اس نے کہا، فکر مت کرو، نہ تمہارا شوہر یہاں ہے اور نہ نرگس۔ 3 دن ہیں، بس آرام کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جس سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اسد نے کہا، فکر مت کرو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ لیکن میں بھی اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں 2 مرد تھے جن سے اسد باتیں کر رہا تھا۔ اسد ان مردوں سے کہہ رہا تھا، چلو آج تم لوگ اپنی راتیں رنگین کر لو، لیکن پہلے میری باری ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور میں اپنی بری نیت کی سزا بھگت لوں گی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً چھت پر بھاگ گئی تاکہ ان تینوں شیطانوں سے بچ سکوں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ چھت پر آ کر میں ایک جگہ چھپ گئی تھی، مگر میرا وجود ہر طرف سے نظر آ رہا تھا۔ دل سے میں امید کر رہی تھی کہ اسد اور اس کے دوست یہاں تک نہ پہنچیں۔ اچانک میری نظر نیچے گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ تینوں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ اچانک اسد کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اسد اپنے دوستوں سے بولا، یہ رہی، بھاگو، یہ چھت پر ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً دوڑ لگائی۔ اب میرا رخ دوسری چھت کی طرف تھا جو ہمارے گھر کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ میں یہ بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے کسی بھی طریقے سے اپنی عزت بچانی تھی۔ جب میں دوسری چھت پر پہنچی تو مجھے ایک کمرہ نظر آیا۔ اس کمرے میں جا کر میں چھپ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لائٹ بھی بند کر دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ 1 گھنٹے تک میں اسی کمرے میں رہی۔ جب مجھے لگا کہ اسد نے مجھے چھت سے تلاش کر لیا ہے اور چلا گیا ہے، تب میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر جانے لگی۔ اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک سیڑھی تھی جو سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھی کے ساتھ ٹکرائی، ایک زوردار آواز گونج اٹھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی سب کے سب لوگ اونچا اونچا بولنے لگے کہ اس وقت باہر کون ہے؟ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص باہر آیا۔ لائٹ کی روشنی میں جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، سحر، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ ہماری چھت پر کیوں تھیں؟ مجھ میں کچھ کہنے کی سخت نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے میری حالت سمجھ لی، پھر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس اجنبی شخص کی بیوی نے مجھے حوصلہ دیا، پانی پلایا، اور میں بس اس کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی
کہ مجھے کسی بھی طریقے سے میرے گھر تک پہنچا دیں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ کسی کو نہ بتائیں کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھیں، مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ آپ یہاں کیسے آئی ہیں۔ میں نے جواب دیا میں اپنی سہیلی کے ہاں تھی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میری سہیلی اپنے گھر پر نہیں ہے اور صرف اس کا شوہر اس کے گھر پر تھا، تو اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک آئی ہوں۔ براہ کرم مہربانی کر کے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ اس عورت کو مجھ پر ترس آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر میرے گھر تک پہنچ گئی۔ وقار تو پہلے ہی کسی ٹور پر گیا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور پھر گھر کو اندر سے لاک کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ اسد نے اپنی بیوی سے کیا مطالبات کیے تھے، مگر وہ ان مطالبات کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ اسد کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی اس کے دوستوں کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ وقت گزارے، لیکن نرگس اس بات پر راضی نہیں تھی۔ اسد اس پر ناراض ہو گیا تھا۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اسد کی یہ ڈیمانڈ تھی تو میں کبھی بھی ان دونوں کے درمیان نہ آتی۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اسد کو چاہا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا انسان نکلے گا۔ اب میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے وقار جیسا شوہر ملا ہے، جس کی قدر میں نے بالکل نہیں کی تھی۔ اچانک میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ اسد کی کال تھی تو میں نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر اس کا ایک عجیب میسج آیا جسے پڑھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میسج میں صاف لکھا تھا، تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ تم نے خود مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے، تم یہ نہ بھولو کہ تم نے خود ہی مجھے پاس بلایا تھا۔ اب بیچ راستے میں مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا اور میری سچائی کسی کو بتائی تو میں تمہاری جعلی تصویریں پورے محلے میں پھیلا دوں گا، پھر تم کس کس کو منہ دکھاؤ گی؟ بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے میری بات مان لو، کیونکہ سگنل تم نے ہی مجھے دیا۔ اگر تم یوں سنور کر سج دھج کر میرے سامنے نہ آتی تو میری نیت میں کوئی شک نہ رہتا، لیکن اب چپ چاپ میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے شوہر وقار کو سب کچھ بتا دوں گا۔ تم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو۔ یہ میسج پڑھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ غصے سے میں نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے سامنے ایک ہی حل تھا کہ میں نرگس سے ملوں۔ میں نے نرگس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ نرگس نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہاری اسد سے بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نرگس پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی نیت ایسی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک دوست بن کر اسے سمجھا دوں گی اور وہ سمجھ جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے شوہر کی نیت خراب ہے۔ یہ سن کر نرگس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا؟ میں نے کہا، اصل میں اس نے مجھے گھر پر بلایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو کچھ دیر بعد دروازہ بجا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ میرے پیچھے نہ آؤ، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے دو دوست بھی وہاں موجود تھے اور وہ ان کے ساتھ غلیظ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اسد اور اس کے دوست مل کر میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس آخری موقع تھا، لہٰذا میں چھت کے ذریعے دوسرے چھت پر چلی گئی اور پھر پڑوسی کے گھر میں جا کر چھپ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسد ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن جب نرگس نے سنا تو وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، حقیقت میں تو وہ میرا شوہر ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا برا بن جائے گا کہ تمہیں بھی نہیں بخشے گا۔ اس نے میرے سامنے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اس کے دوستوں کے سامنے جانا پڑے گا اور ان کے ساتھ خوشگوار طریقے سے پیش آنا ہوگا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے دوستوں کی دعوت دینا چاہتا ہے اور اسی لیے مجھے ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آنا ہوگا، مگر میں نے غصے سے کہا کہ تم جو بھی کہنا چاہتے ہو میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ نرگس نے کہا کہ وہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ وہ اسد کی سچائی میرے شوہر کو بتائے گی اور وقار مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نرگس کے گلے لگ کر شکر گزاری کے آنسو بہائے۔ نرگس جیسی دوست کو پانا واقعی ایک نعمت تھی۔ اب مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے وقار جیسا شریف انسان ملا، نہ کہ بدقسمتی۔
نرگس مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اسد تو میرا شوہر تھا، یہ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور یوں تم اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں اس سے نہ ملواتی تو آج تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا اور تمہاری عزت کو خطرہ نہ ہوتا۔ میں تم سے اس غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر میں بول پڑی کہ نہیں نرگس، یہ تو میری غلطی تھی جس کی مجھے آج سزا بھی ملنے والی تھی، بلکہ غلطی نہیں، مجھ سے تو ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ شاید آج اس کی سزا مل جاتی، پر شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج میری عزت بچ گئی۔ میری بات سن کر نرگس چونک گئی تھی۔ سحر، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ دراصل بچپن سے ہی میں ایسے لوگوں میں رہتی ہوں جو اسد کی طرح تھے، مگر میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شاید میرا شوہر بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا۔ جب میں نے پہلی بار تمہارے شوہر کو دیکھا تو مجھے لگا وہ سب سے مختلف ہے اور میرا شوہر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا اگر میں اس سے بات نہ کرتی اور اسے اپنی رسائی نہ دیتی تو شاید اس کی ہمت نہ ہوتی کہ میرے ساتھ یہ سب کرے۔ میں نے غلطی کی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسد کے ساتھ رہوں کیونکہ اس کی باتیں مجھے بہت پسند تھیں، ہم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور یوں بہانے سے میں تمہارے گھر آتی رہی کیونکہ میں اسد سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ نرگس نے کہا ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ویسے بھی میں بھی اس انسان سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ میں اس کی سچائی تمہارے شوہر کو خود بتاؤں گی اور وقار بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے نرگس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے نرگس جیسی دوست واقعی ایک نعمت لگ رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی۔ نرگس نے سب کچھ بتا دیا تھا اور مجھے لگا کہ وقار مجھ پر غصہ ہوگا کہ میں نرگس کے گھر کیوں گئی، مگر وقار نے مجھے سمجھایا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آپ نادان ہو، مجھے معلوم تھا، میں پہلے سے تیار تھا۔ آپ فکر نہ کرو، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بس اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کو اندازہ ہو کہ وہ سب آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ وقار کے کہنے پر میں شرم سے رونے لگی۔ اب میں اسد جیسے انسان سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا۔ وقار جیسے شخص کے ملنے کو میں بدقسمتی نہیں بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی۔ میں نے وقار کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھا لی تھی، مگر میری سہیلی نرگس ابھی بھی اسی مقام پر کھڑی تھی۔ اس نے اسد سے طلاق تو لے لی تھی، لیکن اب اس سے شادی کون کرے گا؟ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ لیکن اب اس سے شادی کون کرے گا؟ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ مجھے کبھی نہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنی سہیلی کا گھر برباد کر دیا ہے۔ یہی سوچ کر ایک روز میں نے وقار سے وعدہ کیا اور اسے قسم دی کہ جو بھی میں کہوں گی اسے کرنا ہوگا۔ وقار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے کہا آپ میری سہیلی نرگس کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہ سن کر وقار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن یہ میرا بہت بڑا فیصلہ تھا اور میں نے سمجھداری سے لیا تھا۔ نرگس کو بھی میں نے راضی کر لیا تھا۔ میں نے نرگس کو ایک ایسا ہمسفر دیا جو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، جس کی وہ حقدار تھی۔ آج ہم دونوں وقار کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔